وسلم کے بعد آپ نے ظاہری حیات کے ساتھ دنیا پہ گزارا۔ روایات میں آتا ہے کہ 61 ہجری کی ایک روایت ہے اور ایک 63 ہجری کی روایت بھی ملتی ہے، کچھ نے 62 ہجری بھی لکھا۔ ان کا وصال 63 ہجری میں ہوا، اور اسلام کا جو سب سے بڑا ایک اہم واقعہ ہے، جو حق و باطل کا واقعہ ہے دنیا میں، جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی جو شہادت دینے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی زندگی کا معاملہ بہت مشکلات سے گزرا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت اور آپ کا خاندانی جو تعلق ہے وہ قبیلہ بنی مخزوم سے، اور آپ کے جو والد گرامی تھے وہ اتنے فیاض قسم کے آدمی تھے کہ جب بھی وہ سفر پہ جاتے تو دوران سفر جتنے لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے، تمام کے کھانے کا اور پینے کا اہتمام وہ ہمیشہ اپنے ذمہ لیا کرتے تھے، اور اس بنیاد پر انہیں زاد الراکب کا لقب دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں ان کا جو نام ہے وہ زاد الراکب کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا سوار ہے کہ جو اپنے ساتھ سفر کرنے والے تمام کو اپنی طرف سے کھانا پیش کرتا ہے۔ آپ کا جو خاندان، آپ کا پورا ایک سلسلہ نسب، وہ ایک بڑا مرفہ الحال اور انسانیت سے محبت اور پیار کرنے والا تھا۔ آپ کی شادی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرار پائی۔ اللہ نے اس میں سے آپ کو 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں، 2 صاحبزادے اور صاحبزادیاں اللہ نے عطا فرمائیں۔ اور جب ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا، جب حالات تنگ ہو گئے مسلمانوں پر، اور یہ وہ لوگ ہیں دونوں میاں بیوی، حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے السابقون الاولون میں شامل کیا، کہ جو اسلام لانے والوں میں سے سب سے پہلے لوگ تھے، اولین لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان اولین کی صف میں شامل فرمایا ہے، اور قرآن نے باقاعدہ طور پر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار جن کا ذکر کیا ہے، وہ ان میں آپ کا جو نام نامی ہے، اس میں گرامی ہے، وہ سر فہرست ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے کائنات کے اندر، دنیا میں جتنے لوگوں نے سب سے زیادہ اسلام کے نام پر قربانیاں اور مصائب برداشت کیے ہیں، یہ وہ سابقون الاولون ہیں جن جیسی قربانیاں قیامت تک اب کوئی نہیں دے سکے گا۔ ان کا پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ وہ اولین لوگ تھے۔ تو جب حالات بہت تنگ ہو گئے، مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا، مشکل ہو گیا، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حبشہ کی طرف ایک عیسائی بڑا اچھے مزاج کا بادشاہ ہے، اور وہ مسلمانوں کے بارے بڑا محبت والا رویہ رکھتا ہے، اس کے شہر کی طرف، اس کے ملک کی طرف تم ہجرت کر جاؤ، جس کا نام نجاشی تھا۔ تو ان طرف ہجرت کرنے والوں میں یہ دونوں میاں بیوی بھی شامل تھے۔ اس کے بعد جب واپسی ہوتی ہے اور پھر دوبارہ اعلان ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مدینہ طیبہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی جائے، تو سن 13 نبوت میں جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کرنے والے لوگ، یہ جان نثار صحابہ و اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہجرت کی، تو آپ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
یہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سے ہجرت کرنے سے پہلے جب انہوں نے تیاری کی اپنے بچوں کو ساتھ لیا. اب یہاں پر ایک بڑا عجیب راستے میں واقعہ پیش آتا ہے. آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے جس کا نام ہے سلمہ، اسی وجہ سے ام سلمہ ماں کہلائی اور باپ ابو سلمہ کہلائے. جب یہ آ رہے تھے راستے میں تو اب جو قبیلہ بنی مخزوم والے تھے وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے. انہیں پتا چلا کہ ہمارا جو نوجوان ہے ابو سلمہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے. انہوں نے راستے میں آ کے روک لیا. اسی طرح جو حضرت ام سلمہ کے خاندان کے لوگ تھے وہ بھی آ گئے مخزوم والے. انہوں نے کہا جی ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے. اب انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے ان کی بیوی اور ان کا جو بیٹا تھا حضرت سلمہ ان کو چھین لیا اور واپس جانے لگے. تو ظاہر ہے جو سسرال کی غیرت تھی وہ بھی بڑے اور عرب کے لوگ تھے، یہ کہاں برداشت کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ لڑکی تمہاری ہے ام سلمہ لیکن لڑکا ہمارا، یہ ہم تمہیں نہیں دیں گے ورنہ ہمارے درمیان قبائل کی جنگ چھڑ جائے گی. اب انہوں نے لڑکا واپس لے لیا. اب یہ اندازہ دیکھیے کہ اسلام کے لیے ان کی قربانی کیا ہے. میاں بیوی اور بیٹا، بیٹا ماں باپ، والدین تینوں الگ الگ ہو گئے. باپ مدینہ منورہ پہنچ گیا، بیوی قبیلہ مخزوم میں چلی گئی، جو بیٹا ہے وہ دوسرے قبائل میں چلا گیا اپنے ددیال میں. اب ماں باپ اور بیٹا تینوں قربانی کی چکی میں پس رہے ہیں. اور یہاں تک لکھا ہے مورخین نے کہ حضرت ام سلمہ جو ہے وہ آپ 1 سال تک یہ جدائی آپ کی رہی. 1 سال تک اپنے خامد سے بھی علیحدہ جدائی، اپنے بیٹے سے بھی جدائی، اور کوئی رابطہ اور پتہ بھی نہیں ہے کہ خامد کا کیا حال ہے اور بیٹے کا کیا حال. اس قربانی سے گزر رہی ہیں. تو آپ ایک پہاڑ کی چوٹی تھی، وہاں بیٹھ کر آپ صبح سے رات تک آنسو بہایا کرتی تھی. تو ایک دن وہاں قبیلہ مخزوم کا ایک شخص گزرا، اس سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. اس نے کہا میرے لیے بڑا یہ تکلیف دہ معاملہ ہے، ہمارا یہ خون ہے، ہماری ہی بیٹی ہے اور یہ روتی ہے اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے خامد کے لیے. ظاہر ہے اسے کچھ معلوم نہیں ان کا کیا بنا. اگر ہم اپنی بیٹی دے دیں تو اس کے جو ددیال والے ہیں وہ بیٹا بھی اس کے حوالے کر دیں گے. انہوں نے شرط رکھی اگر تم بیٹی کو چھوڑ دیتے ہو تو ہم بیٹا اس کے حوالے کر دیں گے، وگرنہ ہم تمہیں بیٹا نہیں دیں گے. تو شاید یہ ماں کی ممتا دوبارہ بحال کرنے میں ہمارے لیے کچھ بہتر ثابت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمارے خاندان میں کوئی اچھا کر دے. تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا آپ کے آبا و اجداد نے. اور جب انہوں نے ان کو رہا کیا تو ادھر سے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم بیٹا بھی اس کے حوالے کرتے ہیں. تو حضرت سلمہ آپ کے حوالے کیا گیا. تو آپ نے فرمایا اب نیکی جہاں تم نے یہ کی ہے میرے ساتھ ایک اور نیکی بھی کر دو کہ کسی طرح مجھے وہاں مدینہ منورہ تک پہنچا دو. انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کریں گے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جانا ہے جاؤ، نہیں جانا نہ جاؤ، خود پہنچو. تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کر خود سنگلاخ وادیوں سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ یہ ساری تکلیف، مصیبت، مصائب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برداشت کر کے جا رہی ہوں. اب راستے میں میری حفاظت کرنا اور انتظام کرنا میرے مالک یہ تیری ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا رحمت فرمائی کہ رب ذوالجلال نے راستے میں ایک عظیم صحابی ہیں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں آپ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ اکیلے تھے، آپ کے پاس اپنا اونٹ تھا. تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک عورت ہے اور ساتھ ایک لڑکا ہے اور بیچاری پیدل ہے اور کوئی سواری نہیں ہے اور انتہائی تکلیف میں کرا رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ قد آمنت بربی وحدہ وعلی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ام سلمہ وحاذا ابنی سلمہ
وَأَنَا مِنْ قَبِيلَةٍ مَخْزُومٍ وَأُرِيدُ ذِهَابَ إِلَى مَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ۔ آپ نے ساری بات بتائی، کہا میرا نام ام سلمہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے جس کا نام سلمہ ہے، اور میرا خامد ہے جو وہ بھی مسلمان ہوا ہے اور سابقین الاولین میں سے ہے، اور وہ اس وقت مدینہ طیبہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ہے، اور میں اس معاملے میں یہاں رہ گئی، اور مجھے اللہ نے آزادی کا پروانہ دیا ہے، لیکن ظاہر انہوں نے کہا کہ سواری ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو یہ میرا اونٹ ہے، میری سواری ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں، آپ ہماری مسلمان بہن ہیں، ہماری بیٹی ہیں، اور میں یہ تکلیف برداشت کرتا ہوں، میں پیدل چلتا ہوں، ظاہر ہے تمہارے ساتھ میں سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، تم میرے لیے غیر محرم ہو، اور اسلام مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، میں آگے آگے اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلوں گا، تم ہمارے اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ یہ جذبہ تھا، یہ ایک تعلق تھا اسلام کا، اور اسلام نے جس ہمیں رشتے پہ باندھا ہے، مسلمانوں یاد رکھیے گا، سب سے بڑا جو ہمارا رشتہ ہے وہ ہمیں اسلام نے دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ اللہ نے اس رشتے میں ہمیں باندھا ہے، اور قرآن میں باقاعدہ آیت فرمائی گئی 26ویں پارے میں، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس رشتے اور تعلق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ رکھا ہے، اور ہمیں اس رشتے کے ساتھ ہمیں قائم کیا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو آپ نے جب یہ سوار ہوئی، اللہ نے انتظام کیا، اب جب وہاں پہنچی تو آپ کے خاوند اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو دیکھا حضرت ابو سلمہ نے، بڑے خوش ہوئے، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر اپنے بیٹے کو پیش کیا۔ پھر اسی دوران مسلمانوں پر ایک دوسری جو جنگ غزوہ احد جو ہے اس کے ایام آ گئے، تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ آپ شاید مجھے اجازت نہ دیں کہ ابھی میرے بیوی بچے میرے پاس آئے ہیں، اور میں نے ابھی اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی لمحے گزارے بھی نہیں ہیں، اور اعلان ہو گیا ہے غزوہ یہ احد کا، تو میں خود چاہتا ہوں اور خود حاضر ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے غزوہ احد کی اجازت فرمائیں، اور میں غزوہ احد میں شامل ہو کر کفار کے مقابلے میں اپنا حصہ جو ہے وہ ملا سکوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس خواہش کو قبول فرماتے ہوئے انہیں غزوہ احد میں شریک ہونے کی اجازت فرما دی۔ جب آپ وہاں گئے، اللہ کا نظام تھا کہ آپ بڑے زخمی ہو گئے، بہت شدید زخمی ہوئے، اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرما لی ہے۔ اب وہ بیوی اور وہ بیٹا جو ابھی آئے تھے، اب بیٹے کو نہ ابھی باپ کی شفقت ملی، بیوی کو نہ بھی وہ ساتھ ملا، اور وہ اللہ کے ہاں چلے گئے۔ اب آپ عدت میں تھی، 4 ماہ 10 دن جو عدت تھے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ خواتین کو بھیجا۔ اس کے بعد جب یہ عرصہ پورا ہوا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آپ نے فرمایا، آؤ، ابو سلمہ کی بیوی جو ہے اس پر ایک بڑا دکھ والا معاملہ ہوا ہے، اور ابھی وہ یہاں تکلیفوں کے ساتھ یہاں پہنچی تھی، اور اس کے شوہر کو شہادت کا رتبہ اور درجہ مل گیا ہے، اس کے ساتھ جا کے تعزیت کرتے ہیں۔ آپ گئے اور آپ نے خود فرمایا کہ اے ام سلمہ، تمہارا شوہر بڑا عظیم شوہر تھا، اور اس نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا، اور آخر میں اس کے پاس اپنی جان تھی، وہ جان بھی اس نے جان آفری کے حوالے کر دی، اس کے لیے دعا کیجئے۔ انہوں نے دعا کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا تو کرتی ہوں، اصل ہاتھ تو آپ کے ہیں، دست مبارک، آپ میرے خامد کے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا، اے اللہ، ابو سلمہ کے لیے تو گواہ ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، اور آخر میں اس کے بعد زندگی بچی تھی، اس نے زندگی بھی تیرے نام پر قربان کر دی اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیا۔ اے اللہ، اس کو اپنے مقربین میں جگہ عطا فرما دے۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد آپ واپس آ گئے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ ایک بیوہ ہے، بچہ ہے،
اور اس کو ظاہر ہے کوئی شیلٹر چاہیے، کوئی تحفظ چاہیے، تو آپ نے پیغام نکاح بھیجا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، جو عورت پیغام نکاح لے کے گئی، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے خامد سے ایک عہد کیا تھا۔ جو بڑا دلچسپ عہد ہے سننے والا، کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے بعد تمہیں نکاح کی اجازت ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ فوت ہو گئے تو میں نکاح نہیں کروں گی، تاکہ قیامت والے دن مجھے جب اٹھایا جائے تو تمہاری زوجیت سے اٹھایا جائے۔ کہتے یہ میں نے بات کی۔ اب اس کے بعد جب میں یہ بات کر کے خاموش ہو گئی تو حضرت ابو سلمہ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں تم سے ایک عہد کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری پہلے موت آ گئی تو میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اور اگر مجھے پہلے موت آ جائے تو میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں مجھ سے کسی اچھے انسان کے ساتھ تم شادی کر لینا۔ کہتے ہیں کہ یہ جملہ انہوں نے مجھے فرمایا ہے میرے شوہر نے، تو اب میں اس معاملے میں ابھی انتظار میں ہوں کہ میں کیا فیصلہ کروں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میرے خامد نے جو مجھے کہا تھا کہ تو اس کے ساتھ شادی کرنا جو مجھ سے بہترین تمہارے لیے ہو، تو انہوں نے کہا کہ پھر تمہارا کیا مطالبہ ہے، تمہیں اس وقت سب لوگوں میں کون سب سے زیادہ بہترین لگتا ہے؟ تو سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں اپنے شوہر سے جس کو سب سے اچھا سمجھتی ہوں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ازل تھا، کوئی نوشتہ تقدیر تھی، یا لمحہ ایسا تھا، یا اس قربانی کا صلہ تھا جو قربانی آپ کے شوہر نے دی، اور جو قربانی اور دکھ اور مصائب اسلام کے لیے آپ نے برداشت کیے۔ جب یہ بات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچائی گئی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو فرمایا میں بھی اس بات کو قبول فرماتا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ رشتہ ازدواج دنیا کے رشتوں میں سے سب سے عظیم رشتہ، اور یہ تعلق ان کا قائم ہو گیا۔ اب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ام سلمہ کو، جو اس سے پہلے صرف ابو سلمہ کی بیوی اور سلمہ کی ماں تھی، صرف سلمہ کی ماں تھی، جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آتی ہے تو اللہ نے سب سے پہلا انہیں شرف یہ دیا کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی ماں کا شرف عطا فرما دیا۔ وہ جو آیت میں نے تلاوت کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو بیویاں ہیں اے ایمان والو وہ تمہاری قیامت تک کے لیے مائیں ہیں۔ ہر عورت بیوہ کے لیے عدت کے بعد نکاح کی اجازت ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ کے لیے نکاح کی انہیں ہمیشہ کے لیے اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پوری امت کی ماں کا اعزاز اللہ نے انہیں عطا فرما دیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 ہجری میں آپ علی تھے اور آپ ظاہر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ آرام فرما رہے تھے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آپ کی بارگاہ میں آتی، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتی، اور آپ نے باقاعدہ طور پر مسجد نبوی کے ساتھ آپ کو ایک حجرہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، یہ ایک تو حجرہ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں علیحدہ سے، اور دوسرا میں تمہیں یہ ایک شیشی دے رہا ہوں، اس کے اندر دیکھو کیا ہے۔ وہ شیشی آپ نے دیکھی تو اس کے اندر کچھ مٹی تھی،
آپ نے فرمایا اے ام سلمہ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا لیکن اس وقت دنیا پر تم زندہ ہوگی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ان کو یہ بات بتا دی۔ آپ کا وصال 11 ہجری میں ہے اور کربلا کا واقعہ کس ہجری میں آیا؟ 61 ہجری میں۔ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ آیا۔ اب درمیان میں کتنے سال بن گئے جی؟ 50 سال۔ 50 سال آدھی صدی ہے۔ جو میرا ان سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہیں ہے، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آدھی صدی تک کس نے زندہ رہنا ہے اس کی بھی ضمانت عطا فرما دی تھی، اور واضح حدیث کے الفاظ ہیں جس پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں۔ فرمایا یہ مٹی اس میں ہے، اذا تحولت دمن، اے ام سلمہ جب یہ شیشی کے اندر یہ جو مٹی ہے جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ ایک گواہ ہیں جو رسالت مآب کے زمانہ سے، اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ آپ نے اس مٹی کو بڑا سنبھال کے رکھا، آپ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ اس مٹی کو سنبھال کے رکھتی ہیں، حالات بگڑتے چلے گئے۔ حالات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے ہی ابتر ہونا شروع ہو گئے، اور تاریخ نے وہ جملہ بھی لکھا، اور آپ نے وہ حق کی بات عورت ہو کر ام المومنین ہو کر آپ نے اس بار حجرے سے باہر آئی تھی پردے کے ساتھ۔ ظاہر ہے آپ کا مسجد نبی کے ساتھ بالکل قریب حجرہ تھا، تو جس زمانے میں لوگوں نے مسجد نبوی کے ممبر پر حضرت علی کو برا بھلا کہا اور گالیاں دی تھی، یہ آپ خود پڑھیے گا وہ کون لوگ تھے۔ مسجد نبوی شریف کے ممبر پر حضرت علی اور آپ کے خاندان کے بارے میں انتہائی مغلظات انہوں نے کہے، تو ایک دن آپ کا جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آپ نے فرمایا اللہ تمہیں ہلاک کرے، اللہ تم سے ناراض ہو، اور وہ ناراض ہے، تم اس شخص کے بارے میں یہاں پر خطبے دیتے ہو اور اسے برا بھلا کہتے ہو کہ جس کے بارے میں میں نے خود کئی بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے سرتاج کو اور اپنے نبی اور رسول کو اور اپنے شوہر کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس نے علی کو خوش کیا اس نے محمد کو خوش کیا، اور جس نے علی کو ناراض کیا اس نے محمد کو ناراض کیا، اور نعوذ باللہ جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ کہا تمہیں حیا اور شرم نہیں آتی؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں آ رہا؟ تم کیا کرتے ہو؟ اس کے بعد یہ پیغام پہنچا کر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئیں، اور پھر حضرت علی کی شہادت کا منظرنامہ بھی آپ نے دیکھا، اس ملزم نے جو شہید کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے زمانہ میں امام حسن کی 6 ماہ کی خلافت کا زمانہ بھی دیکھا، پھر امام حسن کی شہادت کو بھی دیکھا، پھر امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر جو معاملہ ہوا اس منظرنامے کو بھی دیکھا، لیکن اس کے بعد آپ بہت تکلیف میں رہا کرتی تھی، اور آخر وہ ایک تکلیف دہ دن آیا، اور امت کے لیے انتہائی شرم کن وہ دن تھا جس دن 10 محرم الحرام 61 ہجری کو آپ اچانک نماز فجر سے پہلے تہجد کے بعد آپ تشریف فرما ہے کہ آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ابھی میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا؟ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے جو بال مبارک ہیں اس میں مٹی ہے، اور آپ کی داڑھی مبارک پر خون لگا ہوا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ یہ 11 محرم کی یہ بات ہے، اور ایک میں ہے کہ 10 محرم رات کی عشاء کی نماز آپ کی تھی، اس کے بعد آپ نے آرام فرمایا، جو بھی روایت ہے، لیکن اس روایت پر سب کا اتفاق ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جلدی سے دیکھا، میں نے کہا آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے سر مبارک میں، بال مبارک میں مٹی خاک، اس سے پہلے میں خاک نہ ہو جاؤں، اور آپ کی داڑھی مبارک پر یہ خون مبارک، یہ کیا ہوا؟ اور میں آپ کو بڑا رنجیدہ دیکھ رہی ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ام سلمہ قد اتیت من ارض یقال له کربلا وان ابنی حسین قد قتل
فرمایا اے ام سلمہ میں ابھی کربلائے معلی کی سرزمین سے آ رہا ہوں اور میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ کہتے اچانک میں اٹھی، خواب سے بیدار ہوئی اور مجھے وہ 50 سال پہلے کی وہ نصیحت یاد آئی اور میں دوڑی اس صندوقچہ کی طرف وہ شیشی نکالوں کہ مجھے آقا نے ایک شیشی دی تھی اور فرمایا تھا اذا تحولت دمن کہ جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین ارض کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ کہتے میں نے جب دیکھا اس شیشی کو اٹھایا وہ مٹی نہیں تھی، وہ خون بن چکی تھی۔ سامعین، یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 لحاظ سے 3 لحاظ سے آپ کو بڑا اعزاز ہے۔ ایک تو آپ نے السابقون الاولون میں اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا، دوسرا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور اعزاز بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری لمحہ میں، ایک تو پہلے آپ شہید کی بیوی بنی، بڑا اعزاز اور شرف، شہید کی بیوی بننا بہت بڑا اعزاز، لیکن اس کے بعد اللہ نے آپ کو سب سے بڑا اعزاز یہ دیا جو کسی اور عورت کو نہیں مل سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زوجہ رسول کا اعزاز عطا فرما دیا۔ اور تیسری بڑی بات کہ آپ نے اہل بیت اطہار، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو وفا کا طریقہ آخری عمر تک رکھا وہ دنیا میں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ والا لمحہ اور مرحلہ جس کی دنیا میں واحد آپ اس انداز کی گواہ ہیں، جس کا تعلق براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، یہ تیسرا اعزاز اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں آپ کا یوم وفات ہے، اللہ آپ کے صدقہ میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔